رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الرحمن القرآن خلق الانسان يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه اجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میرا خیال اشارے ہیں کہ وقت زیادہ ہو گیا. نہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں پٹرول کا اندازہ نہیں، اس کا جنریٹر کا پٹرول کا آپ بند کریں نہیں لگاتے رہے ہیں وہ گھر بھی ختم کی گھر نکل بھی رہے کیا کریں بھائی گئے. چلو ذکر کر لیتے ہیں کل پڑھوا دو کچھ جان سکتا ہوں. چل رہے ہیں تار لگا رہے پچھلی باری تاروں کر لگے ذکر بھی ہوگا بڑے شوق سے. بہت خوشی کی بات ہے، علوم دینیہ بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، قرآن حکیم کے حافظ ہو رہے ہیں. علاقے والوں کے لیے بڑی سعادت کی چیز ہے. حدیث پاک کے مطابق جو بچہ گھر سے اس علم کو پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، ابھی مدرسے میں پہنچا نہیں، استاد کے سامنے بیٹھا نہیں، کوئی سبق دیا نہیں، گھر سے نکلنے پر ہی اس علاقے پر آنے والے عذاب کو اللہ پاک اٹھا دیتے ہیں. علم دین بہت بڑی چیز ہے، خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، لیکن اس کی برکات اور اس کا صحیح فیض اس وقت ہوگا جب پڑھنے والوں میں اور پڑھانے والوں میں اس کی عظمت بھی ہوگی. دل کے اندر جتنی قرآن حکیم کی علم دین کی عظمت ہوگی، اس کے حساب سے اس کا اہتمام انتظام ہوگا، اس کا ادب اور تعظیم ہوگی، جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور پوری برکات نصیب ہوگی. اس لیے دل کے اندر خود عظمت ہونی چاہیے. قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں، پورے جہان میں سب سے اعلیٰ کام اللہ نے مجھے بخشا ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اور اس کام میں مشغول انسان سے زیادہ عزت والا کوئی انسان نہیں. حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ
تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور قرآن پاک کو سکھائے۔ دنیا کے سارے عمرا وزراء، سارے بادشاہ اس بچے کی شان کے برابر نہیں ہے جس نے استاد سے بسم اللہ پڑھنی شروع کی۔ ان کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے۔ ایک قصہ یاد آیا ہے تو اس میں کچھ تھوڑی سی ایسی بات لیکن سبق آموز بھی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تلمبا میں، حضرت مولانا نیاز احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے خلفاء میں سے تھے۔ وہ فرماتے کہ ہندوستان کے ایک دیہات میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، وہاں بچے قرآن پاک پڑھتے تھے، حفظ کرتے تھے، مسافر بچے رہتے تھے۔ اس بستی کا نمبردار، اس کو قرآن سے، قرآن پڑھنے والے بچوں سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ گھر سے سب بچوں کا کھانا تیار کرا کے سر پر اٹھا کے لایا کرتا تھا، اتنا بڑا پتیلا سالن کا اور اتنی ساری روٹیاں 2 وقت گھر سے پکوا کے لاتا تھا، کسی نوکر سے اٹھواتا نہیں تھا، خود لاتا تھا اور بچوں کو بڑی محبت، شفقت، عقیدت سے کھلا کے جاتا تھا۔ ایک دن شام کے کھانے میں دیر ہو گئی اور قریب ہو جاؤ، جگہ بہت، جگہ پر کرو، جگہ خالی نہ ہو درمیان، شاباش آگے ہو جاؤ، جگہ خالی ہے۔ ایک دن شام کے کھانے میں دیر ہو گئی، نمبردار صاحب کھانا لے کے پہنچے، ابھی کمرے سے باہر تھے تو بچے کمرے میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک بہت لگی ہوئی ہے، آج ہمارا گدھا نہیں آیا۔ نمبردار کو گدھا کہہ رہے تھے۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ گدھے پر بوجھ لادا جاتا ہے، وہ بڑا بوجھ اٹھا کے لایا کر روٹی کا، سالن کا۔ بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ نمبردار نے بات سن لی اور اس کو تکلیف پہنچی، اس لیے کہ بڑی عقیدت محبت سے وہ تو خدمت کرتا تھا۔ اس نے کھانا وہ بچوں کو سپرد کر دیا، ناراض ہو گیا اور کہا تم ایسے ویسے ہو، تم مجھے گدھا کہتے ہو، آئندہ تمہارا کھانا بند، میرے پاس سے تمہارا کھانا نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کے ناراض ہو کے چلا گیا۔ رات کو خواب دیکھا، خواب میں قیامت کا منظر دیکھا، اللہ پاک حساب کتاب لے رہے، کسی کے لیے جنت کا فیصلہ اور کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما رہے۔ نمبردار کی باری آئی تو فرشتوں سے کہا یہ جہنمی ہے، اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ بہت پریشان ہوا، اتنے وہ طلبہ نمودار ہو گئے جن کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ ان کا اللہ پاک یہ ہمارا گدھا ہے، آپ اس کو معاف فرما دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہاری سفارش قبول کی اور یہ جنتی ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ نمبردار صبح اٹھا تو اللہ کے سامنے رویا دھویا کہ مجھ سے خطا ہو گئی، یہ بچے تو میری بخشش کا، نجات کا ذریعہ بننے والے۔ پھر طلبہ کے سامنے ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، کہا کہ تم مجھے گدھا ہی بنا لو، میں ہی تمہاری خدمت کروں گا، کھانا میں ہی لایا کروں گا۔ اس لیے جب بچے بڑے قابل شفقت ہیں، ان سے محبت، ان کی خدمت ہمارے لیے باعث نجات ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پڑھنے پڑھانے والوں کے دلوں میں عظمت ہونی چاہیے کہ جس کام میں ہمیں اللہ پاک نے لگایا ہے، اس سے اچھا کام دنیا میں موجود نہیں۔ سب سے بہترین کام، یہ عظمت جب دل کے اندر ہوگی
تو انشاءاللہ پھر اس کا فیضان نصیب ہوگا۔ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے مولانا عاشق الہی بلند شاہی رحمۃ اللہ علیہ، اہل علم ان کو جانتے ہیں، بڑے عالم تھے، محدث تھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا کے وہ خلیفہ تھے۔ انہوں نے بات سنائی امیر التبلیغ حضرت مولانا محمد یوسف دہلوی کے حوالے سے کہ ہندوستان کے ایک دیہات میں جہاں ہندوؤں کا زیادہ بسیرا تھا، رہائش تھی، ایک گھر میں میاں بیوی رہتے تھے مسلمان، اور بالکل ان پڑھ، الف باتا ساوی پڑھے ہوئے نہیں، ہم پنجابی کا چٹے ان پڑھ تھے، بالکل کچھ نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ شوق پیدا ہوا مدینہ شریف کی حاضری کا، حج بیت اللہ کا، پیسے جوڑنے شروع کر دیے، جوڑتے جوڑتے 500 روپے جمع ہو گیا۔ ان دنوں میں 250 میں ایک آدمی آسانی سے حج کر سکتا، گویا دوڑنے کے حج کا انتظام ہو گیا۔ ایک دن گلی سے آواز آئی، قرآن پاک خرید لو، اللہ کی کلام خرید لو۔ جیسے پھیری والے آیا کرتے ہیں، آواز لگایا کرتے ہیں، قرآن شریف، پنسورے، تاج کمپنی کے قرآن، یاسین نے آواز لگاتے ہیں کہ خرید لو۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ کی کلام خرید لو تو اللہ کی نسبت سے قرآن پاک کی بہت زیادہ محبت، عظمت دل میں آئی۔ فیصلہ کیا قرآن پاک لینا چاہیے۔ شاید زندگی میں بیچاروں نے دیکھا بھی نہیں، لیکن اللہ کے نام کی نسبت کے اللہ کی کلام ہے، بہت زیادہ عظمت دل میں آئی۔ میاں قرآن پاک لینے کے لیے باہر نکلے، اس پھیری والے کے پاس پہنچے، اپنے مدعا کا اظہار کیا۔ محبت ایسی چیز ہے جو چھپائی نہیں جا سکتی۔ اس کو محسوس ہو گیا کہ اس کو قرآن پاک سے بڑی محبت ہے، یہ ضرور قرآن پاک خریدے گا۔ دکاندار اگر دیانتدار نہ ہو تو گاہک کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا کرتا ہے۔ اس نے قیمت بڑھانے کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ تم قرآن پاک نہیں لے سکتے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، تم کہاں خرید سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جی ہم ضرور خریدیں گے۔ تم نہیں لے سکتے، یہ تو آسمانی کتاب ہے، تم اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے، تم نہیں خرید سکتے۔ وہ کہے کہ نہیں ہم ضرور خریدیں گے۔ ان دونوں میں ایک آنے میں 4-5 پیسے میں قرآن پاک کا عمدہ نسخہ مل جاتا تھا، سستا زمانہ تھا۔ جب اس نے اصرار کیا کہ ہم ضرور خریدیں گے، وہ پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس پیسے بھی ہیں؟ کہا کہ ہے۔ کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا 500 روپیہ ہے۔ کہا چلو تمہیں 500 روپے میں دے دیتا ہوں۔ کیا کیا؟ اس کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ظاہر کر رہا ہے کہ 500 روپے میں سستا دے رہا ہوں۔ وہ بیچارہ طبیعت کا سادہ، محبت کا مارا ہوا، اس نے 5 روپیہ اس کے ہاتھ میں تھمایا، قرآن پاک پکڑا اور سینے سے لگایا۔ اس کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا کہ مجھے دونوں جہانوں کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ قرآن پاک دونوں جہانوں کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کی توفیق سے میں کہا کرتا ہوں پوری جنت اپنے سارے ساز و سامان، ساری آرائش و نعمتوں کے ساتھ قرآن پاک کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت مخلوق ہے اور علماء جانتے ہیں قرآن پاک صفت ازلیت ابدیت قائمت بذات الباری، یہ اللہ کی ازلی ابدی صفت ہے، اللہ کی ذات پر قائم ہے۔ جب تک اللہ پاک ہے اس وقت تک قرآن پاک ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے، قرآن پاک بھی ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کی صفت ہونے کے اعتبار سے
قرآن پاک حق تعالی شانہ کے اندر کی چیز ہے، اور جنت مخلوق ہونے کے ناطے سے اللہ سے باہر کی چیز ہے، اس لیے پوری جنت قرآن پاک کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کا اعجاز ہے قرآن پاک کا کہ اتنی بڑی کتاب چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا۔ کل پرسوں ایک مجلس میں 10 سال کا بچہ، اس نے قرآن حفظ کیا، لوگ بڑے آشش کر رہے تھے۔ گزشتہ سال حج کے موسم سے 2 مہینے پہلے، 2-2.5 مہینے پہلے جدہ میں سعودی عرب میں ایک تقریب ہوئی جس کے اندر وزراء، عمراء، دوسرے ملکوں کے سفراء بھی شامل تھے۔ ایک بچے نے قرآن پاک حفظ کیا، مصر کا بچہ، جدہ کے ایک مدرسہ میں پڑھ رہا، 4 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا، 4 سال کی عمر، اور اس نے پڑھا سپیکر پر، بڑا کھلے انداز سے، ذرا جھجک نہیں، بڑے اچھے لہجے تلفظ سے پڑھا، مصری بچہ تھا۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اتنی جلدی یہ سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ابھی بہت چھوٹے تھے، پڑھنا شروع نہیں کیا تھا، ان کی والدہ ان کو قاری صاحب کے پاس لے کے گئی۔ ابھی الف با تا سا شروع کرنا تھا، قاری صاحب بچوں کی منزل قرآن پاک سن رہے تھے، جہاں وہ بچے بولتے تھے یہ بچہ آگے بتاتا تھا۔ جب وہ سارے ٹیسٹ لیا، اچھی طرح جانچا تو معلوم ہوا 15 پارے کا حافظ ہے پہلے سے، اور ایک ہفتے میں دوسرے 15 پارے بھی حفظ کر لیے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ مغلیہ خاندان، ہندوستان کا مغلیہ خاندان، شاہی خاندان، جن کی حکومت بہت وسیع تھی، افغانستان اس وقت ہندوستان کے ایک صوبہ تھا، اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے۔ ان کا بیٹا شاہ عالم افغانستان میں گورنر تھا۔ شاہ عالم ایک دفعہ آیا اور انگریز سے کہا، ابا جان آپ کو مبارک ہو۔ پوچھا بھی کس بات کی مبارک؟ کہ آپ کے پوتے نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اور انگریز نے کہا مجھے کوئی مبارک نہیں، باپ کو مبارک ہے یا ماں کو مبارک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا بچی حافظ قرآن بن جائے، ان ماں باپ کے سر پر نور کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی آفتاب سے زیادہ ہو۔ یہ ماں باپ کے بارے میں ہے، دادا کے بارے میں نہیں۔ اس لیے اورنگزیب نے کہا مجھے کوئی مبارک نہیں۔ شاہ عالم بیچارہ پریشان ہوا اور مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ 1 مہینے کے بعد دوبارہ آیا، پھر کہا ابا جان آپ کو مبارک ہو۔ اور اورنگزیب نے پھر جان دیا مجھے کوئی مبارک نہیں، تمہارے بیٹے نے حفظ کیا ہے۔ کہا نہیں جی آپ کا بیٹا بھی حافظ بن کے آیا۔ 1 مہینے میں گورنر شاہ عالم نے قرآن پاک حفظ کیا۔ ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ علیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تاریخ القرآن میں مولانا عبدالقیوم کانپوری نے لکھا ہے، میں نے ایک بچہ دیکھا جو مادرزاد حافظ قرآن پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے حافظ پیدا ہوا، اور میں یقین نہ کرتا اگر خود اس کو جا کے چیک نہ کر رہا، خود جا کے میں دیکھا واقعی مادرزاد بچہ حافظ قرآن۔ اس قرآن کی بڑی برکات سے بحث کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، پھر اس کا فیض اور برکات نصیب ہوگی۔ وہ آدمی سادہ سا قرآن پاک 500 روپے میں خرید کے گھر آیا،
گھر پہنچا تو بیوی نے دیکھا قرآن ہمارے گھر میں آ گیا، وہ بہت خوش ہو گئی، لیکن ایک پریشانی میں دونوں مبتلا ہو گئے کہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو ہم کہاں رکھیں، اس کا احترام کیسے ملحوظ ہو۔ کسی الماری کو، کسی اونچی جگہ کو انہوں نے قرآن پاک کے ادب کے لیے کافی نہیں سمجھا، سمجھ نہیں آ رہی کہ رکھیں کہاں، کیسے ادب کریں، کیسے اس کا احترام کریں، کس جگہ رکھیں کہ اس کا ادب ملحوظ رہے۔ ہوا یہ کہ رات کے پہلے حصے میں میاں نے قرآن سر پر رکھ لیا، وہ تھک گیا، بیوی نے قرآن سر پر رکھ لیا، وہ تھک گئی، پھر میاں نے قرآن سر پر رکھ لیا، ساری رات قرآن پاک دونوں کے سر پر رہا۔ اس عظمت کا، اس تعظیم کا، اس احترام کا صلہ کیا ملا؟ مولانا فرماتے تھے جب صبح کی اذانوں کی آواز آئی تو میاں بھی حافظ قرآن تھا، بیوی بھی حافظ قرآن تھی، اللہ پاک دونوں کو نواز دیا۔ تو قرآن پاک کی فیض برکات اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اس کی بے پناہ عظمت دل کے اندر ہو، احترام ادب اس کا ملحوظ ہو، اس کے حقوق کی صحیح ادائیگی ہو اور اس کی عظمت کا یقین دل میں اترا ہوا ہو، پھر یہ بہت بڑی طاقت پر انتظار ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک یا علم یا دین، اس کا محل دماغ نہیں ہے، اس کا محل دل ہے۔ دل جب دل میں اترے گا پھر اس کی قوت کا ظہور ہوگا۔ کارتوس بندوق کی نالی میں رکھ کے چلایا جاتا ہے، اگر کارتوس آپ ہاتھ سے مارے تو شاید سے مرغی بھی نہ مر سکے، لیکن جب اس کے مقام میں پہنچتا ہے کارتوس اپنی نالی میں، اس وقت اس کے ساتھ شیر کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد اس کی قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن پاک کتنی بڑی طاقت ہے، ایمان کتنی بڑی طاقت ہے، اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب یہ چیز دل کے اندر اتری ہوئی۔ روم کے محاذ پر عیسائیوں کی جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر اسلام ہیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں کہ حضرت ان سے جنگ کیسے لڑے، 2.5 لاکھ فوج آپ پیچھے کھڑی ہے، 60,000 فرنٹ پہ کھڑی ہے، ہمارے افراد بہت کم ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا حضرت اگر میری رائے پوچھتے ہو صرف 30 فوجی چاہیے جن کا انتخاب میں کروں تو میں ان سے مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا 30 نہیں، فرنٹ پر 60,000 فوج کھڑی ہے، کم از کم 60 آدمی ساتھ لے لو۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایسے 60 انسانوں کا انتخاب کیا فوج میں سے جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ایمان، دین، قرآن ان کے دل میں اترا ہوا ہے، تاریخ شاہد ہے، ناقابل انکار حقیقت ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ 60 افراد کو ساتھ لیا، دوپہر کو جنگ شروع ہوئی، غروب آفتاب سے پہلے پہلے ان 60 نے 2.5 لاکھ فوج کو شکست فاش۔ نہ اسلحہ کی طاقت ہے، نہ افرادی طاقت ہے، یہ صرف قرآن کی، ایمان کی طاقت ہے۔ لیکن اس طاقت کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب یہ قرآن، یہ ایمان صحیح معنی میں دل میں اترے۔ ایک قرآن کے الفاظ ہیں، ان کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ جب وہ باطن نصیب ہو جاتا ہے
جس کو ہمارے حضرت الہوی یوں فرماتے ہیں علماء فرماتے قرآن رنگ ہے، علماء رنگ فروش ہے، اور صوفیہ اولیاء رنگ ریز ہیں۔ قرآن کا رنگ جو ہے ان حضرات کے ذریعے چڑھتا ہے۔ علم تو بڑا حاصل کیا جا سکتا ہے، اہل کفر بھی علم حاصل کرتے ہیں اور بڑے بڑے علم والے بڑے مصنف بن جاتے ہیں، لیکن علم کا رنگ جب تک نہ چڑھے وہ علم اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، وہ شخص اللہ کے ہاں عالم تصور نہیں ہوتا۔ عالم کی جو فضیلتیں آئی ہیں احادیث میں اسی وقت ہوں گی جب وہ ایسا عالم بنے جب اس کو اللہ اور اللہ کے رسول عالم سمجھے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ معلوم ہو رہا جس شخص میں خشیت الہی نہیں، اللہ کا خوف نہیں، خواہ وہ کتنا بڑا علامہ ہو، اللہ کے نزدیک عالم نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم امام فخر الدین رازی، جن کے علم کا بہت شعرہ ہے، بہت ان کی عزت، بڑا وقار، بڑے بڑے سلاطین جھونکتے ان کو سلام کرتے تھے۔ جس علاقے میں جاتے تھے ہر قسم کے لوگ، عوام، خواص، حکام، ہر قسم کے لوگ ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ ایک شہر میں گئے، وہاں کے ہر شعبے کے لوگ آئے، غریب بھی، امیر بھی، عوام بھی، خواص بھی، رعیت بھی اور حکمران بھی۔ کچھ دنوں کے بعد پوچھتے اپنے میزبانوں سے جب یہ تمام لوگ اس شہر کے مجھ سے مل لیے؟ لوگوں نے کہا کہ سب مل لیے۔ اس شہر کے باہر ایک جھونپڑی سی بنائی ہوئی صاحب نے، ایک بابا جی رہتے ہیں، وہ آپ کو ملنے کے لیے نہیں آئے۔ فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا، وہ آ گئے۔ سلام دعا کے بعد فرمایا کہ تم مجھے ملنے کیوں نہیں آئے؟ ان کا حضرت بڑے بڑے عمرا، حکام آپ سے آ ملے، میں غریب مسکین نہ بھی ملا تو آپ کی شان میں کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ کہا کہ یہ جواب تو اہل ادب کا ہے، صوفیہ کا ہے، صحیح جواب دو، وجہ کیا ہے؟ ان کا اچھا بتاؤ کہ میں آپ کو ملنے کے لیے کیوں آتا؟ کہا انا الامام العظیم واجب التعظیم، میں اس کا بڑا امام ہوں، میری تعظیم واجب ہے اور تعظیم کا تقاضا ہے کہ آپ مجھے ملنے کے لیے آتے۔ انہوں نے کہا اگر واقعی آپ امام عظیم ہیں تو میرے ایک سوال کا جواب دو۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روکا ہوا ہے، ابھی فارغ ہونے والا، آپ کی جان بہت جلدی چھوڑ دینی انشاءاللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے فرمایا جو چاہو پوچھو۔ میں نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دے۔ تو امام رازی کہتے جو چاہو پوچھو۔ اپنے علم پر بہت فخر تھا کہ بہت بڑے عالم ہیں، واقعی معلومات بہت زیادہ تھی۔ کہا یہ بتاؤ کہ اللہ میاں موجود ہیں؟ کہا کہ ہاں موجود ہے۔ دکھاؤ کہاں ہے؟ اللہ کی موجود ہونے کی دلیل دو۔ امام راضی بڑے عالم تھے، منقولات کے بھی معقولات کے بھی دلائل کے انبار لگا دیے۔ کافی دلائل دے چکے۔ بابا جی کہنے لگے کہ آپ کے دلائل سن کر میرا فیصلہ یہ ہے آپ امام ہی نہیں، یہ جائے کہ امام عظیم بنے پھرتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہو،
مطلع صاف ہو، آفتاب پوری روشنی دے رہا ہو، چمک دمک کر رہا ہو، اس وقت کو پوچھے کہ دن چڑھا ہوا ہے کہ نہیں، دن چڑھنے کے دلائل پیش کرو، دلائل پیش کرنے والا بیوقوف ہوگا۔ اللہ کا وجود آفتاب سے زیادہ روشن و واضح ہے، جو دلائل پیش کیے اس سے خفا ثابت ہوتا ہے، اس لیے آپ کوئی امام نہیں۔ اس وقت کے علماء میں تعصب نہیں تھا، فوراً اعتراف کیا کہ واقعی میری غلطی ہے، اور یہ بھی امام راضی کو احساس ہو گیا کہ یہ بابا عام شخص نہیں ہے، وہ اس وقت کے بہت بڑے اولیاء اللہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ تھے۔ ان سے کہا جی میری اصلاح فرمائے، فرمایا اصلاح ایسے نہیں ہوتی، میرے پاس چلو، تمہیں بند کروں گا، ضرورت کے علاوہ کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، پھر تمہاری اصلاح ہوگی، ورنہ جیسے چاہو کرو، مجھے لے جاؤ۔ وہاں لے گئے، ایک سال سے کوٹھے میں بند کر دیا، ذکر اذکار بتا دیے، صرف ضرورتیں انسانی کے لیے یا نمازوں کے نکلتے تھے یا کھانے کے لیے، باقی سارا وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ 40 دن کے بعد حق تعالی شانہ نے وہ حقیقت نصیب فرمائی جو اللہ والوں کو نصیب فرمایا کرتے ہیں۔ امام راضی خود فرماتے ہیں کہ 40 دن کے بعد جو میری حالت تھی، اس میں اور پہلی حالت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ یوں معلوم ہوا جیسے علم میں اندھیرا تھا، اب روشنی آئی، خالی تھے، اب اللہ کی محبت عشق نصیب ہو گئی۔ تو یہ علم اس وقت بابرکت بنتا ہے، یہ حافظ اس وقت بابرکت بنے گا، یہ عالم اس وقت بابرکت بنے گا جب یہ علم، یہ قرآن اس کے دل میں اترے، وہ اللہ کی یاد سے اور اہل ذکر کی صحبت سے اترتا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، اہل ذکر کے پاس بیٹھا کر، اور جب تو وہاں سے فارغ ہو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہا کرے۔ میں یہ دو کام کرنے کے ہیں، اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کے ذکر پر مداومت۔ اگر ہمیشہ ذکر ہوگا شیخ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو انشاءاللہ یہ قرآن دل میں اترے گا، اس انسان کی اصلاح ہوگی، نفسانی خواہشات مٹیں گی، اور جب تک نفسانی خواہشات مٹتی نہیں ہے یہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کی رضا میں اس کی اپنی خواہشات اور ارادے جب تک فدا نہیں ہو جاتے اس وقت تک اس کی اصلاح ممکن نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں اللہ کے پاس سے لے کے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی خواہشات ساری کی ساری اللہ رسول کی رضا میں فنا کرو، جب یہ فنا ہو جائیں گی پھر اللہ تک وصل ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ سے اس کا ملنا ہوگا۔ ایک بزرگ ہیں قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہیں، وہ فرماتے ہیں 40-45 سال سے میرا تعلق ہے حضرت سے، جو مجھے ذکر بتایا، جو مجھے سبق دیا، اس 40-45 سال کے عرصے میں نہ کبھی اس کا ناغہ ہوا، نہ کبھی اس میں کمی ہوئی۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے عشق کی کیفیات نصیب فرمائی۔ انہیں کتاب لکھی ہے حسرت نایافت، اس میں اس پر ان کے 2 شعر مجھے یاد آئے۔ اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں، تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر چیز جلا دی ہم نے، تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار الہ،
اب آ کے تو دیکھ یہ دیوار بھی ڈھا دی ہم کہ اللہ پاک کی یاد سے دیوار گرتی ہے تو اللہ پاک کا وصل نصیب ہوتا ہے. اللہ کی یاد کی بہت سی صورتیں ہیں. سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے, الحمدللہ بھی اللہ کا ذکر ہے, اللہ اکبر بھی اللہ کا ذکر ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل ذکر فرمایا لا الہ الا اللہ. یہ ذکر ایسا ہے, ہمارے حضرت بہلوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص لمبی چوڑی محنت نہ کر سکے, لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے بیٹھے اٹھتے کثرت سے اس کو پڑھتا رہے, کسی وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہے, اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا دل حرام لذتوں سے پاک ہو جائے گا, گندی خواہشات سے دل صاف ہو جائے گا, اور قلب پریشان کو سکون نصیب ہوگا. اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا اس کی زبان پر یہ کلمہ شریف جاری ہو جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو. کلمہ شریف کی کثرت سے کلمہ شریف موت کے وقت نصیب ہوگا. اور اس طرح سے بزرگوں نے فرمایا کہ جو سنت سمجھ کے مسواک کا اہتمام کرے اس کے 70 فوائد ہیں. اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے اس سنت کو ادا کرنے والے کو بھی موت کے وقت کلمہ شریف نصیب ہوگا. اور اس کے برعکس جو شخص نشہ کرے, خواہ ہیروئن کا, خواہ افیون کا, خواہ بھنگ کا, یا اس کے علاوہ کوئی اور نشہ, اس کے فرمایا 70 نقصانات ہیں. اور بڑا نقصان یہ ہے کہ نشہ کرنے والے کو موت کو کلمہ شریف نصیب نہیں ہوگا, محروم مرے گا. اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے اور ذکر و اذکار کی کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. مرنے کے بعد آخر میں اٹھنا ہے, قیامت برپا ہونی ہے, حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے. اس وقت بھی یہ کلمہ شریف کام آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزانہ لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھے, قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن ہوگا. یہ علامت ہوگی یہ بخشا ہوا بندہ ہے, اس کو عذاب نہیں ہوگا. اس لیے ایک تسبیح ہر نماز میں کر لی جائے تو یہ 500 بار لا الہ الا اللہ ہو جائے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. اور جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے ان کو بہت بہت مبارک, ان کو بھی, ان کے والدین کو بھی. اور ان کے لیے ایک بات ضروری یہ ہے کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا سنت ہے. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ قرآن, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, سیدنا علی, سیدنا حسنین, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم, یہ سارے قرآن کے حافظ ہیں. جو بچہ بچی قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں ان عظیم و شان ہستیوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے قرآن پاک کا حفظ بہت بڑی دولت ہے, لیکن سنت ہے. اور حفظ کرنے کے بعد قرآن پاک کا یاد رکھنا فرض ہے, بھلا دینا سخت گناہ ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے اس سے بڑا گناہ نہیں دیکھا کہ کسی کو قرآن دیا گیا ہو اور اس نے اس کو بھلا دیا ہو. اس لیے بچوں پر ضروری ہے اور ان کے والدین پر ضروری ہے کہ بچوں کو ایسا ماحول مہیا کریں کہ ان کا قرآن بھول نہ جائے, اس ساتھ سے رابطہ بھی رہے. اور بچوں کو مدارس کے ماحول میں رکھا جائے, عالم بنایا جائے.
اور بچہ جو اپنے استاذ کو سپارہ سناتا رہے اور کثرت سے اس کو نماز کے اندر نماز کے باہر پڑھتا رہے اور تراویح کے مصلی کا کبھی ناغہ نہ کرے، تراویح نہ پڑھانے کے قابل ہو تو نفل پڑھے، انشاءاللہ پھر قرآن میں بھولے گا۔ اللہ پاک مجھے ان بچوں کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریے، دعا کریے، دعا کرنے کے لیے